بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ خاتون لکھتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے میں نے اپنی زندگی میں واضح تبدیلیاں دیکھیں، اور درود شریف پڑھنے سے پہلے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی تھی، لوگوں سے مانگتی تھی، لیکن درود پاک جب سے پڑھنا شروع کیا، دل کے اندر ایک قناعت محسوس ہونے لگی۔ کسی سے کچھ مانگنے کو دل نہیں چاہتا، اور جو سوچتی ہے وہ خود بخود ملنے لگتا۔ بہت سی عطائیں بھی ہوئیں، اور جن میں سے ایک تو دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ میری زندگی کا اثاثہ ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ جب میں نے 1.25 لاکھ درود پاک مکمل کرنے کے بالکل قریب تھی، تو میں نے خواب میں بہت سارے چاند اور ستارے دیکھے، اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے مجھے محسوس بھی ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہوں۔ یعنی کہ میرا تصور اتنا اسٹرانگ ہونے لگا کہ باقاعدگی میں محسوس کرتی، کہ باقاعدہ طور پر محسوس ہوتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہوں۔ جب 1.25 لاکھ درود شریف مکمل ہو گیا تو خواب دیکھا ایک راستہ ہے جہاں بہت سے لوگ جمع ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دروازے سے نکل کر نیک اعمال والے جنت میں جائیں گے اور برے اعمال والے دوزخ میں جائیں گے۔ بس میں اس دروازے سے گزرتے ہوئے ڈرتی ہوئی جانے لگتی ہوں، اور سوچتی ہوں کہ مجھے اس دروازے سے جانا ہے، مگر جب دروازے سے گزرتی ہوں تو خود کو جنت میں دیکھتی ہوں، جہاں سب سفید لباس میں ہوتے ہیں، اور ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جنت تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری ایک دوست بھی میرے ساتھ ہے۔ میں اس سے کہتی ہوں اگر یہ جنت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں ہوں گے، اور یہ کہہ کر میں اپنے سے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف جاتی ہوں کہ جا کر دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، ان سے ملاقات کر سکوں۔ اور میں وہاں جا کر بہت کوشش کرتی ہوں، سب سے پوچھتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی یہاں سے ملاقات فرما کر آگے بڑھ گئے ہیں۔ میں دوسرے طرف بھاگتی ہوں جہاں لوگوں کا رش ہوتا ہے، اور وہاں بھی لوگ مجھے یہی بتاتے ہیں کہ حضور ابھی ابھی یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن ملاقات نہیں ہو پاتی۔ پھر میں تھک کر بیٹھ جاتی ہوں اور رونے لگتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے کہ میں ان کا دیدار کروں۔ وہاں ہر شخص اس جنت میں پرسکون ہوتا ہے، مگر میں خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں۔ اتنے میں میری دوست میری طرف آتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں جگہ تشریف فرما رہے ہیں۔ میں جاتی ہوں اور خوشی اور محبت کی ملی جلی کیفیت میں بھاگتی ہوں، کبھی گرتی ہوں، کبھی اٹھتی ہوں کہ بس جلد از جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاؤں، ان کا دیدار کر لوں، ان سے ملاقات کر لوں۔ کہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور کچھ لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ میں مزید بھاگتی ہوں کہ آگے دو سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان کے پیچھے سے گزروں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خوشی میں ان کے درمیان سے گزر جاتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کر ایک سانس بھرتی ہوں کہ ساری زندگی کی تھکن اور تڑپ جیسے آج ختم ہو گئی اور مجھے میری منزل ملنے والی ہے۔ میں سر جھکائے خود کو یقین دلاتی ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتی ہوں، اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ میں مسلسل رو رہی تھی، خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مجھے خود دل نہیں تھا کہ میری آنکھوں سے اس طرح آنسو کیوں بہہ رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھ سکوں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، جیسے سب حال جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیوں رو رہی ہوں۔ میں روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر جاتی ہوں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرتی ہوں، میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتی ہیں الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مبارک خواب سے نوازا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوا۔ دنیاوی معاملات میرے لیے اتنے اہم نہیں ہیں، اور دنیاوی معاملات یقین جانیے خود بخود سنور رہے ہیں۔ مالی حالات بھی، پریشانی تنگی بھی ختم ہو رہی ہے، رشتے بھی بہتر ہو رہے ہیں، زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے، کامیابیاں ہیں، خوشیاں ہیں۔ لیکن کہتی ہیں کہ جو سکون اور خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے نصیب ہوتی ہے، ان کے دیدار سے نصیب ہوتی ہے، ان کا تصور کے ساتھ جب درود پاک پڑھتی ہوں، جو سکون اور خوشی اور جو قلبی کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، اور میرے لیے یہی احساس ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے درود پاک کی۔ کہتے ہیں کہ بس درود پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، شوق میں پڑھ رہی ہوں، اور اللہ کریم اس کی برکت سے مجھے بے پناہ نواز رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ بس درود پاک پڑھیں، تصور کے ساتھ پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں
کس طریقے سے آپ پر کرم نوازیاں ہوں گی۔ دنیاوی کام تو اتنے اہم ہے ہی نہیں، وہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ دنیاوی کام تو اللہ کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم اور فضل سے ہمیں عنایت فرما دیتا ہے۔ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے، ان کی زیارت ملے، ان کی محبت ملے، ان کے دیدار کے شوق میں درود پاک پڑھیں، ان کے قرب کے شوق میں درود شریف پڑھا جائے۔ تو بس یہی درود پاک کا کل اثاثہ ہے، اور یہی ہماری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ برکت نصیب فرمائے، آمین۔